عجیب مظلومیت ہے امام کی کہ آپ مدینے سے جب نکل رہے ہیں تو اہل خانہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ فرش عزا بچھاؤ اور مجھے اس طریقے سے رخصت کرو جیسے ایک جنازہ رخصت ہوتا ہے. کیا حالات پیدا ہوئے جو آپ شہید ہوئے، اور کیا آپ نے خود اپنی شہادت کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. یہ بہت زیادہ یا تو ہم کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے، خود امام نے اپنی شہادت کا ذکر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ متعدد مواقع اس پر کو آپ بیان فرمائیں. کہ بہرحال غم کی شب ہے اور شہادت کی شب ہے. مدینہ سے نکلے ہیں گویا خبر دیتے ہوئے اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے آمادہ کیا ہے، اور یہ بھی گویا ظاہر کر دیا تھا کہ اب یہ میرا آخری سفر ہے اور اس سفر سے واپسی نہیں ہوگی. اور یہی وجہ تھی کہ جب نکلے ہیں تو معصومہ قم بھی جو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، وہ بھی ان حالات میں یہ سننے کے بعد کہ اپنے شہادت کی خبر دے چکے ہیں، اب بھائی کا واپس آنا ناممکن ہے، لہذا آپ بھی مدینہ سے نکلی ہیں اور پھر وہ واقعات میں ہیں کہ قم میں آنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی. تو جس وہ مدینہ سے آئے ہیں گھر کی بھی عجیب و غریب کیفیت تھی. اب ایک ایسے انسان کے لیے جو کیفیت امام حسین کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب 8ویں امام اور امام حسین کے غم مماثلت ہے غم کے اعتبار سے. جس وقت امام حسین رخصت ہوئے مدینہ سے تو وہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، عجیب و غریب عالم تھا کہ جس وقت نکل رہے ہیں تو مڑ مڑ کے مدینہ کو دیکھتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی یہ ہے کہ جس وقت رخصت ہوئے ہیں تو غم کے عالم میں خدا حافظ بار بار گھر والوں کے بھی امام رضا اس وقت واقعاً اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن 7ویں امام کے جو اولادیں ہیں تمام اولادوں میں سب سے باعظمت ظاہری اعتبار سے بھی 8ویں امام تھے، یعنی صرف امامت اور معنوی اعتبار سے نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی ایک جلال اس خاندان کے بزرگ یہی تھے، تو ایک بزرگ خاندان جا رہا تھا. دوسرے امام رضا کی ایک پہلو یہ بھی تھا کہ امام رضا علیہ السلام امام کاظم کے کثرت سے اولادیں تھیں، لیکن 8ویں امام کی جو مسلم ہے اور اکثر مورخین صرف ایک بیٹا ہے. یہ ایک واقعاً پہلو ہوتا ہے کہ انسان گھر سے نکل رہا ہے، تنہا ایک بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جس وقت نکل رہے ہیں اس وقت 9ویں امام کی عمر کل 5 سال ہے، 5 برس، یعنی 5 برس، چونکہ 195 ہجری میں 9ویں امام کی ولادت ہے. تنہا اولاد ہے، اکیلا بیٹا ہے، 5 برس کی اولاد ہے، اور جانے والے کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمیں آنا نہیں ہوگا، یہ ظاہر کر کے بھی جا رہے ہیں. تو اس پہلو سے ہم اگر دیکھیں واقعاً ایک باپ کی حیثیت سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک 5 برس کے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور یہ یقین ہے کہ دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا. شاید اس وقت کربلا کا رخ کیا ہو امام رضا نے اور یہی کہا ہوگا کہ کربلا میں بھی امام حسین اپنی ایک 4 برس کی بچی سے رخصت ہوئے ہیں، اور کہا ہوگا کہ یقیناً ایک کمسن بیٹے کو خدا حافظ کہہ دینا آسان نہیں ہے، وہ بھی آل محمد کے گھرانے کے بچے ہوں. ادھر کربلا میں امام حسین جناب سکینہ سے کیسے رخصت ہوئے ہیں یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی کیفیت یہاں مدینہ میں ہے کہ امام رضا امام جواد سے رخصت ہوئے ہیں، اور پھر جب خراسان آپ تشریف لائے، خراسان میں بھی یقین تھا کہ نتیجہ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ جس وقت اس نے ولی عہدی کی پیشکش کی تھی امام نے فرمایا تھا کہ میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، خود خبر دے دی تھی اس وقت بھی. اور جب آخری وقت مامون نے امام کو بلایا ہے اپنے دربار میں تو امام کے ایک صحابی جناب ابا سلط ہروی ہیں، وہ امام کے ساتھ تھے. امام نے ابو سل سے فرمایا کہ مامون نے مجھے بلایا ہے، اور اس وقت بھی کوئی خبر دے کر جا رہے ہیں کہ میں دربار میں جا رہا ہوں، تم باہر بیٹھے رہنا، اگر میں واپس آؤں اور میرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا. یعنی گویا امام کو علم تھا کیا ہونے والا ہے. امام تشریف لے گئے مامون کے دربار میں، اور اس نے امام کے سامنے انگور پیش کیے جو زہر آلود تھے. امام نے انکار کیا، لیکن مصلحت پروردگار یہ تھی جب اس کی طرف سے مجبور کیا گیا اور سختی ہوئی، دھمکی دی کہ یہ ہے ورنہ آپ قتل کر دیے جائیں گے. تو امام نے مصلحت خدا کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس وقت انگور تناول فرمائے اور فوراً امام اٹھ گئے. مامون نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے یہ جواب دیا تھا کہ جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے. امام دربار سے نکلے، سر پہ کپڑا پڑا ہوا، پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہے. ابا سل سمجھ گئے کہ امام نے منع کیا تھا مجھ سے گفتگو نہ کرنا، عجیب و غریب چہرے کی کیفیت ہے. امام بیت الشرف میں تشریف لائے اور
آنے کے بعد ابا سلط سے فرمایا ابا سلط مجھے زہر دیا گیا ہے اور ابا سلط مجھ پر زہر کا اثر ہو رہا ہے، میں چند لمحات کا مہمان ہوں۔ اب تصور کریں غریب الوطنی میں کوئی ہو، انسان اگر اپنوں کے ساتھ ہو، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے ساتھ ہو تو آخری لمحات اس کے لیے کسی حد تک قابل تحمل ہوتے ہیں، لیکن پردیس کی موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اس وقت جب اپنا کوئی پاس میں نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ چاہنے والے ابا سلط ہیں جو امام کے پاس موجود ہیں، امام نے فرمایا میرا آخری وقت ہے، اور فرمایا کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، تم صحن خانہ میں بیٹھے رہو، دیکھو کسی کو حجرے میں آنے نہ دینا۔ ابا سلط صحن خانہ میں سر جھکا کر بیٹھ گئے، آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میں نے حجرے سے رونے کی آواز سنی، جب میں دوڑ کر پہنچا تو ایک منظر دیکھا کہ امام کے پاس ایک کمسن بچہ ہے، امام کے گلے سے لگا ہوا ہے، تو زار و قطار امام بھی رو رہے ہیں، وہ بچہ بھی رو رہا ہے۔ تو ابا سلط آگے بڑھے اور فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں انہی امام رضا کا بیٹا امام جواد ہوں۔ تو ابو سلط نے سوال کیا کہ آپ کیسے اندر تشریف لائے، دروازہ تو بند ہے؟ تو امام نے جواب دیا تھا ابا سلط جو خدا مجھے مدینے سے خراسان تک لایا ہے وہی خدا بند دروازے سے اندر لایا ہے۔ اس وقت امام اپنے بیٹے سے رخصت ہو رہے ہیں، امام رضا شہید ہوئے 23 ذوالقعدہ جو تاریخ شہادت ہے، بعض میں آخر سفر ہے، دنیا سے گئے ہیں، رخصت ہوئے ہیں۔ خراسان تھا، پردیس تھا، غریب الوطنی تھی، آخری لمحات میں بیٹا آ گیا۔ امام رضا کو یہ معلوم تھا کہ صحیح ہے مامون نے مجھے زہر دیا ہے، مامون نے مجھے شہید کیا ہے، لیکن وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اتنی اجازت ضرور دے گا کہ مجھے غسل و کفن دیا جائے، اتنی اجازت ضرور دے گا کہ میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے۔ اور خراسان میں غریب الوطنی میں پردیس میں شہادت کے بعد 8ویں امام کو غسل و کفن دیا گیا ہے، شان و شوکت سے جنازہ اٹھا ہے۔ کیوں نہ عرض کروں کہ مدینے سے آنے کے بعد خراسان میں شہادت پانے والے امام رضا نے جس وقت شہادت پائی، کربلا کا رخ کر کے یہی کہا ہوگا اے جد مظلوم آپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، یہی تو کہا ہوگا اے سید سجاد آپ اولاد تھے، آپ موجود تھے، آپ کی نگاہوں کے سامنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن تھا۔ سيعلم الذين سلبوا أي منقلب إنا لله وإنا إليه